ان کا بانیان کون ہیں اور ان میں بنیادی اختلاف کیا ہے؟ جی، اشاعرہ اور ماتریدیہ جو ہیں، ان کے ائمہ جن کی وجہ سے اس طرح ان دونوں طبقوں کو یا مکاتب کو بولا جاتا ہے، یہ منسوب ہیں حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. اور یہ دونوں علم کلام میں یعنی عقائد میں اہل سنت و جماعت کے امام ہیں. اور امام الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں کا جو اختلاف ہے وہ نظری مسائل میں ہے، بدیہی مسائل میں نہیں ہے. یعنی امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کا اختلاف فلسفہ دین جو ہے، حکمتیں دین کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو مسائل نظری ہیں، نصوص سے آگے ان کی جو مراد ہے، ایسے مسائل نظری مسائل ان کو کہا جاتا ہے جو ظاہر نہ ہوں، بدیہی نہ ہوں، یعنی جن کی دلیل بالکل واضح نہ ہو، اور ان کو فلسفہ، منطق، علوم، نظر کے ساتھ، یعنی مجہول کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے جو ضابطے مناطقہ کے ہیں کہ دلیل، حجت، قول شارع اور اس کے مقدمات اور قضایا قائم کر کے کسی چیز کا فیصلہ اور نتیجہ نکالنا، نظری مسائل میں اس میں اختلاف ان ہر دو شخصیات کے درمیان ہے. اور نظری مسائل کا جو اختلاف ہے اور جزیات کا، وہ کسی بھی خطرناک یا کسی انتہائی فتویٰ کی سطح تک وہ اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. یہ اولا کا، راجح کا اور مرجوح کا اس سے تعلق ہوتا ہے. احناف جو ہیں، چونکہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود حنفی ہیں، لہذا احناف کی اکثریت جو ہے وہ ماتریدی ہے، اور امام ابو الحسن اشعری اہل سنت کے ہی امام ہیں، مگر شوافع زیادہ تر امام ابو الحسن اشعری کی تشریحات کلامی جو ہیں ان سے استفادہ کر رہے ہیں. اور امام ابو منصور ماتریدی جو خود حنفی ہیں، فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ان سے اہل سنت و جماعت کا حنفی طبقہ جو مکتب فکر ہے، امام ابو منصور ماتریدی کی کلامی تشریحات کی پابندی کرتا ہے. جزاکم اللہ شاہ صاحب. اگلا سوال بھی انہی کا ہی تھا، محترم موسیٰ خان صاحب کا. جی، ہمارے ساتھ سوال سے پہلے ایک کالر ہیں محترم شاہد رضا صاحب پیٹر برو سے. السلام علیکم شاہد رضا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں بہت بہت سلام. ماشاءاللہ پروگرام بہت زبردست ہے. اتنا سیر حاصل جوابات کے ساتھ بہت کم پروگرام دیکھنے کو ملتا ہے. لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہم نے 4.5 گھنٹے مسلسل پروگرام دیکھا تو ماشاءاللہ بڑا ایمان تازہ ہوا. ایک سوال کرنا تھا شاہ صاحب کی بارگاہ میں. یہ جو فی زمانہ جیسے یہ نعت خوانی اور نذرانی کے بارے میں سوال ہے کہ کچھ نعت خواں حضرات اس طرح سے اس معاملے کو پروفیشنل ہو گیا کہ اس میں دکھاوے کا عنصر بہت زیادہ نظر آتا ہے. عموماً محافل میں ہم شرکت کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا تو ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن اس میں دنیا داری کا پہلو کچھ زیادہ غالب آ جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے قول کے مطابق اس کے بارے میں کچھ اصلاح فرمائیں گے؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بس یہی سوال کرنا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں برکات کا نزول فرمائے. تو لاہور میں ان کے بیانات سنے تھے، الحمدللہ ایمان تازہ ہو گیا دوبارہ دیکھ کے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ. آپ کو اللہ پاک بھی جزا عطا فرمائے اور فہم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. محترم شاہد رضا صاحب، آپ نے پیٹر برو سے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ تعالیٰ باری پر آپ کے سوال کا بھی جواب ضرور پیش کیا جائے گا. محترم ناظرین گرامی قدر، ہمارا وقفہ کا وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفہ کے بعد ناظرین گرامی قدر آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. یہ پروگرام بہار شریعت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. وقفہ پر جانے سے پہلے آپ کے سوالات ہمارے پاس موجود تھے اور ان سوالات کی روشنی میں ہمارے ساتھ حسب معمول عالم اسلام کے نامور سکالر حضرت علامہ سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہے. حضرت، اگلا ہمارا سوال
یہ موسیٰ خان صاحب کا ہی تھا کہ گنبد خضرا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اس پر یہ گنبد شریف کب بنایا گیا، اور اس حوالے سے آپ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب آپ کو تدفین کا آپ کا مرحلہ آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر انور کے میں سونپنے کا وقت آیا، تو سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا کہ آپ اس بارے میں فرمائیں کہ فیصلہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک صحابہ کے سامنے پیش کی، رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کے نبی جہاں ان کی رحلت ہوتی ہے، روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے، اسی جگہ ان کی تدفین ہوتی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امہات المومنین، مومنوں کی ماؤں سے، اپنی ازواج سے اجازت لی تھی کہ جہاں مجھے زیادہ سکون ہو آپ وہاں مجھے جانے کی اجازت دیں۔ تو سب امہات المومنین عرض کی جیسے آپ کی مرضی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حجرہ عائشہ میں لے چلو۔ آپ نے آخری وقت حجرہ عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ مجتہدہ امت، صدیقہ کائنات، رب کے سچے صدیق کی بیٹی صدیقہ، اس کے حجرہ کو آخری وقت کے لیے پسند فرمایا اور وہیں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ وہ حجرہ مبارک کی دیواریں جو ہیں وہ کچی تھیں، کھجوروں کی ٹہنیوں اور چھاپوں کے ساتھ اس کے اوپر چھت پڑا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس حجرہ مبارک کی آج سر نو تعمیر کی، دیواریں جو ہیں پختہ اور چھت اس پر ڈلوائی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بڑی مشہور ہے، احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ بارش کے لیے استسقاء کی دعا کریں آپ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور کی جو چھت ہے، اس کمرہ مبارک کے اوپر جو چھت ہے، اس چھت کو کھولا جائے، آسمان کے اور سرکار کی قبر انور کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے، یعنی درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، پردہ نہ رہے۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا جو ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس طرح جب ہم دعا کریں گے تو قبول فرمائے گا۔ اور قبر انور کی پر جو کمرہ ہے اس کی چھت سے جب اتنا خلا کیا گیا تو احادیث مبارکہ موجود ہے اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ اللہ احکم الحاکمین نے سرکار کی قبر انور کے وسیلہ سے بارش رحمت نازل فرمائی۔ تو اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اس وقت دیواریں پختہ اور چھت پکی جو ہے وہ پڑ چکی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت کی کتاب میں موجود ہے کہ آپ نے ساگوان کی لکڑی سے چھت ڈلوایا تھا۔ اس کے بعد گنبد خضرا شریف کی تاریخ پر جو معتبر کتابیں لکھی ہیں اس کے اندر موجود ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف جو صورتیں ہیں، بہتر سے بہتر صحابہ کرام تعمیر کی کرتے رہے، لیکن تدفین سے لے کر تا دم کبھی بھی روضہ انور جو ہے یا قبر انور بغیر بنا کے اور تعمیر کے نہیں رہی، اس کے اوپر بنا تھی۔ اور موجودہ جو شکل ہے اس کے اندر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے، انہوں نے اس کے شیشے کی دیواریں بنائی تھیں، جبکہ یہ صدمہ پیش آیا کہ کچھ لوگوں نے نقب لگانے کی کوشش کی، تو حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو عظیم فاتح تھے، انہوں نے اس شیشہ کی دیواریں جو ہیں وہ کھڑی کی۔ اور موجودہ جو گنبد شریف ہے یہ عثمانیہ سلطنت نے، یعنی ترک جو حکمران ہیں ان کے دور میں موجودہ گنبد شریف اور موجودہ شکل جو ہے باہر جو جالیاں مبارکہ ہیں یہ ان کے وقت کی تعمیر ہے۔ اور یہ گنبد خضرا شریف کی صدیوں کی تاریخ ہے۔ گنبد خضرا شریف کے یا حجرہ مبارک کے اور روضہ عالی کے بغیر کبھی بھی مجرد قبر جو ہے سرکار کی دفن سے لے کر آج تک نہیں رہی ہے، سبحان اللہ، اسی حالت میں شکل میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ عبداللہ صاحب ہیں بریڈ فورٹ سے۔ السلام علیکم عبداللہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی میرے کچھ سوال ہیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سوال تھا کہ کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کی گستاخی ہو جائے کسی سے بے ارادی طور پہ یا غیر ارادتاً، یہ چاہے وہ صریح کلام ہو یا بالکل جو ہے عام سا کلام ہو، تو حضور کی گستاخی ہو جائے غیر ارادتاً، تو اس میں جو ہے نا وہ پکڑ نہیں ہوتی ان کو۔ تو میں قبلہ شاہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ